دوسری بات ہے کہ اگر ایکوالٹی کی یہ ڈیفینیشن لیں تو جو اسلامک فیمنزم والے وہ تو استدلال کر سکتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں بھی جینڈر ایکوالٹی ہے، اور ایکوالٹی ہے، جینڈر جسٹس کا جو کنسیپٹ آپ کہتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے اسلام میں مگر جینڈر جسٹس ہے، تو ایکوالٹی کی اگر یہ ڈیفینیشن لی جائے تو مسلمس ٹھیک کہیں گے کہ اسلام میں بھی فیمنزم فٹ ہو سکتا ہے اپنے کور اور ڈیفینیشن کے اعتبار سے۔ بڑے غور و فکر کے بعد خوب کان وان لگا کے جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایکوالٹی کو ڈیفائن یہ کیا ہے کہ ٹریٹ سیم تھنگ سملرلی اینڈ ٹو ڈفرنٹ تھنگس ڈفرنٹلی، تو اس کی بنیاد پر کچھ مسلم فیمنسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایکوالٹی ہے، کیونکہ اسلام دو مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرنے اور دو سیم چیزوں کو سملر طریقے سے ٹریٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو مرد اور عورت چونکہ ڈفرنٹ ہیں فزیولوجیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی، لہٰذا ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور یہ ایکوالٹی ہے تو اسلام میں بھی ایکوالٹی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اہلاً و سہلاً، تمام فیمنسٹ مسلمان بن جائیں، ہمیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی بھائی، کہ ان کو بولے کہ کہو ایکوالٹی کی یہ والی تعریف کرو، ہم بھی مانیں گے کہ ایکوالٹی اسلام میں ہے، بالکل، اہلاً و سہلاً، مرحبا، ویلکم بیک۔ لیکن پھر تو اسلامک فیمنزم کے خلاف ہمارا کام ہی سارا غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ جس کو آپ اسلامک فیمنزم کہہ رہے ہیں نا، وہ اسلامک فیمنزم نہیں ہے بھائی، وہ ہے کفریہ فیمنزم۔ وہ اسلام کے مقدس نصوص سے، قرآن و سنت سے وہ ایکوالٹی ثابت کرتے ہیں جو اصل میں ویسٹرن پروڈکٹ ہے، اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک فیمنزم ہے۔ اسلامک فیمنزم کس چڑیا کا نام ہے؟ فیمنزم تو ریسزم ہے، اسلام میں ریسزم ہے نہیں۔ جی تو ہم اس طرح مطلب کہ ڈیفینیشن کے اعتبار سے نہیں، اس کی بنیاد جو ریسزم ہے اس بنیاد پہ ہم فیمنزم کو کہیں گے کہ آپ مسلم فیمنسٹ نہیں بن سکتے۔ مسلم فیمنزم کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کچھ فیمنسٹ یہ کہیں کہ ہاں ہمیں اس ڈیفینیشن سے، ایکوالٹی کی ڈیفینیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ واپس گھر واپسی کریں، ماشاءاللہ، گھر تشریف لائیں اپنے، کیوں باہر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں عورت مارچ میں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایکوالٹی پہ زیادہ یہ ڈیفینیشن فٹ کرتی ہے ایکوالٹی کی، میں نے جہاں تک ریسرچ کی۔ ایکوٹی مان لیں، بات یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ہم نے تعریف کی ہے تو وہ کوئی منزل من اللہ تو ہے نہیں، ایک ڈیفینیشن کوئی کرتا ہے وہی اسی چیز کو دوسرے انداز سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، تیسرے انداز سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، ہمارے پاس اپنے ریزنز ہیں، سامنے والا ایکوالٹی کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ آبویسلی جو ویسٹرن پیراڈائم یا ویسٹرن ورلڈ ویو ہے اس کی بنیاد پہ کرتا ہے نا، ہمارے نزدیک وہ پیراڈائم ہی غلط ہے، اس لیے ہم نے ڈیفینیشن کو دوسرے انداز سے پیش کیا۔ جی ایک اور بس ایک اور بات تھی چلیں بس اب آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ لاسٹ کالر ہے نا، لاسٹ کالر ہے نا بھائی؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جی بھائی۔ نمبر میں نہیں، ہاں لیکن یہ جب بھی اسٹریم میں آتے ہیں فوٹو لگا کے آپ کی تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان کو نمبر میں لے لیا۔ اچھا، ہاں ماشاء اللہ، جی جی جی، کیا حال چال ہے بھائی؟ آپ کی کمی آپ کی فوٹو پوری کرتی ہے جب یہ ہماری اسٹریم میں آتے ہیں، ریگولر لے آتے ہیں، ہم نے درخواست کی ہے کہ ہر ہفتے آئے کریں۔ جی بھائی کیا حال چال ہے؟ مفتی صاحب جی سوال یہ ہے، تھوڑا سا مجھے آواز کم آ رہی نیٹ کی وجہ سے، آپ مجھے بیک اسٹیج کر کے پھر میں اتر لے لوں، میں سوال سمجھ لیجیے ایک بار تو اس کا اتر دے دو۔ سوال یہ ہے جی عقل کے تعلق سے، یعنی شعور کے تعلق سے، مثال کے طور پہ بھائی جیسے مجھے پہلا علم نہیں تھا کہ مفتی یاسین ندوی الوادی بھی ہے، تو کسی کے علم دینے تو مجھے علم ہوگا، پھر میں نے تعداد کو دیکھا، بہت تعداد نے مجھے بتا دیا کہ مفتی یاسین ہے، تو پھر مجھے اور اضافہ ہوگا علم میں، لیکن پھر میں نے آپ کو آنکھ سے دیکھ لیا تو ایسے ہی ڈیولپ ہوا شعور، مطلب پھر میں آنکھ سے دیکھ لیا تو میرے علم میں اضافہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے جی مفتی صاحب جی، جیسے آدمی عالم برزخ میں چلے جائے گا اور وہ شعور کا جو میٹر ہے ڈیولپ ہونے کا، کیا عالم برزخ میں ہم جب اپنی آنکھ سے دیکھے گا عذاب کو یا جنت فرشتوں کو یا عالم برزخ کی زندگی کو، تو ہمارے شعور میں یعنی ہمارے عقل میں اضافہ ہوگا جی؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ، اس کا جواب میں قرآن سے دینا چاہوں گا۔ قرآن علم کے 3 درجات ہیں، اور اس میں جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ دراصل ایمان کے لیے، اس دنیا میں ایمان کے لیے شرط ہے۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ ٹھیک ہے، یہ 3 درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتا ہے
کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اچھا اس کے بعد لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. علم یقین بھی آ گیا, عین الیقین بھی آ گیا. اچھا اور حق الیقین کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ واقعہ کی آخری آیت, سیکنڈ لاسٹ آیت میں حق الیقین کا ذکر ہے. یہ 3 لیول ہو گئے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں. مثال یہ ہے کہ آپ نے, اور یہ مثال بھی میں ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کی دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک دوست نے آپ سے یہ کہا کہ میرے پاس شہد کی شیشی ہے, شہد کی بوتل ہے, اس میں شہد ہے. یہ اور دوست نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ اس کے اوپر 100% یقین رکھتے ہیں, تو یہ آپ کو علم الیقین ہو گیا. اچھا اس کے پاس شہد کی بوتل ہو بھی سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے, کوئی کہ عقلی طور پر وہ کوئی محال بات ہو. اس کے بعد وہ بوتل شہد کی شیشی نکالتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے یہ رہی. اب یہ جو علم الیقین ہے یہ بڑھ کر عین الیقین پہ ہو. عین کا مطلب عین الیقین. اب آپ کو آنکھ سے یقین آ گیا دیکھ کر کہ ہاں بھائی شہد کی بوتل تو ہے اس کے پاس. پھر اس نے کہا, شیشی کھولی اور آپ کی انگلی پہ لگایا کہ بھئی اس کو تھوڑا سا چکھ کر دیکھو. آپ نے اس کو چکھا اور جان لیا کہ شہد ہے. یہ ہے حق الیقین, کہ عین الیقین سے بڑھ کر مسئلہ حق الیقین پہ چلا گیا. ایمان کے لیے علم الیقین ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایمان کے لیے علم الیقین کی ریکوائرمنٹ ہے. عین الیقین جب آپ آنکھ سے دیکھ لیں, حق الیقین جب اس کا تجربہ ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو عالم برزخ میں جا کر جو علم حاصل ہوگا وہ عین الیقین کا ہوگا. علم الیقین تو اس دنیا میں ہے, عین الیقین کا اس کو مرتبہ ملے گا جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی. اور جب دوبارہ آنکھ کھلے گی, عالم حشر برپا ہوگا, جنت اپنے سامنے دیکھے گا, جہنم اپنے سامنے دیکھے گا, خدا کو دیکھے گا, حساب و کتاب دیکھے گا. یہ حق الیقین ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ مفتی صاحب جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سارے کالر میں سے یہی تھے جن کی آواز بلند آئی. جی ہاں, تو چلیں میرے خیال سے. اور تو میں نے کہا تھا نا کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں اس کو لے لیں, ان کو لے لیں. ہم نے سب کو لے لیا. جی جی زیادہ ہی ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. چلیں بھائی اب اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. آئی نو اس طرح تو ہم بیٹھے ہی رہیں گے اور لوگ آتے رہیں گے. اب ہم بھی بولتے بولتے تھک گئے بھائی. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. آپ حضرات نے انتظار کیا, پورے 1 مہینے انتظار کیا, اور میرے پاس کامنٹس بھی آ رہے تھے بھائی اسٹریم نہیں ہو رہی, اسٹریم نہیں ہو رہی ہے. تو فائنلی اسٹریم ہو گئی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اسٹریم ہوگی. اگر سنڈے کو نہ ہوئی تو سیٹرڈے میں ہوگی, تو میں انشاءاللہ اعلان کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.